آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ جو بھی گھر میں کوئی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ میں خود جوائنٹ فیملی میں بہت دیر رہی ہوں، تو مجھے اس بارے میں بہت پتہ ہے کہ بہت باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں۔ آپ نے بدلے لینے پہ نہیں چلے جانا کہ اس نے مجھے یہ بات لگا کے کی ہے، اس نے مجھے اس جگہ پہ تنگ کیا ہے تو میں نے بھی بدلے لینے ہیں، اس کو تنگ کرنا ہے، اس کو پوچھنا ہے۔ آپ باتوں کو اگنور کرنا ہے آپ نے، اور اگر آپ اگنور کریں گے پھر ہی آپ خود کو خوش رکھ سکیں گے۔ اگر آپ ان باتوں کے پیچھے چلے گئے، میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہی ہوں، تو اگر آپ ان باتوں کے پیچھے پڑ گئے نا کہ اس نے مجھے تنگ کیا ہے، اس نے مجھے بات لگا کے کی ہے، اور یہ میں نے کام کرنا تھا اس ٹائم کچن میں اور یہ آ گئی، مطلب اس طرح کی باتوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ ٹھیک ہے، جو کر رہا ہے اسے اگنور کریں۔ جب آپ ایک بار اگنور کریں گے، 2 3 4 بار، وہ خود ہی بندہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ خود ہی آپ کو تنگ کرنی چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں رہنا کوئی آسان نہیں ہوتا، اور یہ وہی ریلیٹ کر سکتے ہیں جو جوائنٹ فیملی میں رہتے آئے ہیں۔ تو اگر آپ نے خوش رہنا ہے، اسٹریس فری رہنا ہے، تو ضروری ہے کہ آپ ایسی باتوں کو اگنور کریں۔ کیوں نہ آپ کا جو گھر ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ کو چاہے ایک روم ہی دیا ہے، آپ اس کو ہی اچھے سے کلین کرنے میں، سنوارنے میں لگ جاؤ، وہاں پہ اپنا ٹائم لگا لو۔ اور میں کہتی ہوں کہ اگر آپ ایک ویل ایجوکیٹڈ ہیں یا آپ کے اندر کوئی بھی ہنر ہے تو آپ اس کو کریں، آپ انڈیپینڈنٹ بنیں، آپ اپنے لیے خود کمائیں، اور تاکہ خود کو کہیں بیزی کریں اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے یہاں پہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کیا، آپ نے خود کے کمانے کے لیے، اور ظاہر ہے جب ہم خود کماتے ہیں، کچھ لیتے ہیں اپنے لیے کھانے پینے کے لیے یا اپنی ڈریسنگ کے لیے، اور اس کے بعد جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں نا، تو ہمیں اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ ہم پیسے ضائع کر رہے ہیں یا وہ لے رہے ہیں، ہمارے اندر کوئی آکر آ رہی ہے، نہیں، بلکہ آپ نے اس نیت سے ہر کام کرنا ہے کہ آپ جو بھی پیسے کمائیں گے اس کے بعد آپ کھائیں پیئیں گے، پھر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اور دے دیں گے، اور آپ کا وہ شکر کرنا آپ کی نیکی بن جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ کا کبھی بھی پریشان نہ ہو کہ ابھی آپ کا چھوٹا گھر ہے یا ایک کمرہ ہے اور اسی میں آپ کے کچن کا سامان ہے اور وہیں پہ آپ کا سونا اٹھنا بیٹھنا سارا کچھ، کوئی نہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، محنت کوشش جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ادا کرنے والی ہے، وہ بھی آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد خود کو خوش رکھنا سیکھیں، خود کو خوش آپ نے خود رکھنا ہے۔ کوئی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کی پریشانی لینا یا اس کے پیچھے پڑ جانا بالکل چھوڑ دیں۔ آپ اگر اپنی بہن کی بات مانیں گی نا تو خود کو ٹائم دیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر کو سنوار لیں، جیسے کہ میں اپنی ویڈیوز میں بتاتی رہتی ہوں کہ آپ اپنا یہ سیٹ کر لیں کہ آج آپ نے اپنے گھر کا یہ کونا سیٹ کرنا ہے، آج وہ والا کونا سیٹ کرنا ہے، سو آپ اپنے جو کونے صاف کرتی کرتی اپنا پورا گھر ہی نیٹ اینڈ کلین اور سیٹ کر لیتی ہیں۔ اور جب آپ کا نیٹ اینڈ کلین گھر ہوتا ہے نا تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس سیکنڈ آپشن ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی بزنس کر لیں۔ ٹھیک ہے، بزنس، اور میری بات یاد رکھیے گا کہ جیسے آپ کی بہن نے 10,000 سے بزنس سٹارٹ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی، تو آپ کو بھی ضرور برکت ملے گی۔ اور اس کے بعد ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے تو آپ خود کو بیزی رکھیں، کوئی اپنا کام کریں، اور اس کے بعد اپنی 5 وقت کی نماز ضرور آپ نے ادا کرنی ہے۔ اچھا، جو میری بہنیں کہتی ہیں نا کہ 5 وقت نماز کی ہم پابندی کیسے کریں، تو سب سے پہلے میں کہتی ہوں کہ آپ وضو کر کے نا صرف فرض ادا کرنا سٹارٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے، اور سنت اور نفل اگر آپ سے نہیں ابھی ہو پا رہا نا تو بھی آپ چھوڑ دیں۔ جب آپ فرض وضو کرنے کے بعد صرف کیا ہے، فجر کے 2 سنت، اور فرض سنت نہیں چھوڑنی، بہت اس کی فضیلت ہے فجر کی 2 سنت کی۔ اور اس کے بعد ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، 4 فرض 2 سنت 3 وتر، اتنا ہی آپ صرف ادا کرنا سٹارٹ کر دیں۔ آپ کچھ منتھ تک کریں گے، اس کے بعد جب آپ کے وضو کرنے کے بعد فرض ادا کرنے کی ہیبٹ بن جائے گی نا تو اس کے بعد آپ پھر خود ہی اپنی سنت اور نوافل کی طرف بھی آ جائیں گے۔ تو اگر ابھی آپ کی نماز کی ہیبٹ نہیں نہ بن رہی تو آپ وضو کر کے فرض سے ہی سٹارٹ لیں، تو باقی اس میں برکت دینے والا، آپ کی عادت بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یقین اور دعا کرتے رہا کریں اور خود کو خوش رکھا کریں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں آپ نے پڑھنا ان لوز میں رہتے ہوئے کہ اچھا اس نے آج مجھے یہ بات کہتی ہیں
ठीक है। इन लॉज में रहते हैं ना, जब आपकी देवरानी जेठानी होती है ना कोई आपको बात लगा के कर ही देती हैं। आप बाद में सोचते हैं कि इसने मुझे ये बात की क्यों की, फिर याद आता है अच्छा वो बात हुई थी, उस बात की वजह से इसने मुझे ऐसे कहा। अच्छा अब मैं इसको बताऊँगी। सो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आपने ऐसे नहीं करना, आपने इग्नोर करना है, फिर आप बहुत खुश रहेंगी। ऐसी बातों को इग्नोर करके और हैप्पी रहना सीखें, और अपनी बहनों तक जो स्ट्रेस में है उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा।